بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں جو گل پلازہ کا واقعہ ہوا ہے اس میں آج مزید 2 باقیات مل گئی ہیں، اور باقیات کا عالم کیا ہے کہ کوئی ہڈی ملتی ہے، کوئی ہاتھ ملتا ہے، یہ بھی نہیں ملتا، بلکہ جو ماہرین ہیں خود جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقیات کا عالم یہ ہے کہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پاؤڈر بن جاتا ہے بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ پیدا ہو گیا کہ اب تک جو لوگ اپنے پیاروں کو، یعنی آج میں بھی ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، بالکل میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کسی کو فون کیا، آواز آ رہی تھی، اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ یار وہ یہ جو گل پلازہ میں جو ہوا ہے یہ فلاں کے والد کا بھی اس میں ہوا ہے کہ انتقال کیا؟ سامنے والے نے شاید یہ کہا ہوگا کہ نہیں مسنگ ہے وہ، تو انہوں نے، مجھے تو آواز آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں مسنگ ہے، نہیں پھر وہی ہو گیا نا یار، مطلب وہ بھی گئے نا اس کا مطلب۔ تو باقیات کا اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جو کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ اپنے گھر والوں کو مسنگ کہہ رہے ہیں، ان کو شاید اب ان کو یقیناً جسد خاکی تو نہیں ملے گا اپنے پیاروں کا، لیکن شاید کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی ایک آدھ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ کہیں ہاں بھائی یہ شاید آپ کے جاننے والے کا یہ ہے شاید، کیونکہ جو باڈیز ہیں وہ بالکل وہ پاؤڈر ہو رہی ہیں، وہ اس عالم میں مل رہی ہیں۔ سو 62 جہاں باق ہو گئے، تھوڑی دیر پہلے کا میں نے بیان دیکھا 67 کا آفیشیل نمبر، شناخت صرف 17 کی ہوئی، آپ دیکھیں صرف 17 کی آؤٹ آف 67، جو کہ باقیوں کا تو عالم ہی ہے کہ اس کو شناخت ہی نہیں کیا جا سکے۔ اور اس دوران جو بڑا شہر ہے، بڑے شہروں میں چھوٹے واقع ہوتے رہتے ہیں۔ سو ان اندر نیوز، اندر ڈے ان کراچی، ایف بی انڈسٹریل ایریا میں 70 سال کا شخص گٹر میں کر کے جہاں بھاگ ہو گیا۔ اب وہ تو ہو گیا بھائی، اب یہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ تو ماں کی غلطی تھی کہ ماں نے بچہ چھوڑا کیوں تو بچہ گر کے مر گیا، یہ بڑے صاحب کیوں گر گئے، ان کو بھی نہیں گرنا چاہیے تھا۔ آف کورس گورنمنٹ کی تو غلطی نہیں ہوگی، میڈیا تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے، میڈیا کو تو میڈیا کی دکان چل جاتی ہے، اور باقی سب سیاست کرتے ہیں واقعے پہ، اور بڑے کروڑوں کا شہر ہے، 3 کروڑ کا، تو ایک مر گیا، ایک کم ہو گیا، 10 پیدا بھی تو ہو جائیں گے نا کل، تو کیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ آج ایک اور ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کو بھی سوال کا جواب جو کہتے ہیں نا کہ کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو ایک خاص ایجنڈے کے تحت شروع ہو جاتا ہے، نہیں بھائی، وہ کتنے واقعات ہوتے ہیں گٹر میں گرنے کے، اس میں سے ایک آدھ پہ بہت شور مچ جاتا ہے، کبھی کسی سی ٹی وی ہے، جس طرح آج ہوا ہے نا، آج شور نہیں بچے، ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آج کا موضوع یہ نہیں، آگے بڑھیں گے ہم۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کراچی میں ہوتا ہے تو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت، نہیں، نو سر، آج دیکھیں ایک مر گیا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، آج کوئی گستاخی نہیں ہوگی آپ کی شان میں۔ ان اندر نیوز، کراچی میں، نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پہ 25 سال کا لڑکا بھی جہاں بھاگ ہو گیا، اور اس پہ بات نہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے ہم، بتا رہا ہوں صرف، بڑا شہر ہے، چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ لڑکا اگر مزاحمت نہ کرتا تو نہ مرتا، اب اس کو شوق نہ مزاحمت کرنے کا تو بھگتے پھر۔ آف کورس گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے، میڈیا کی دکان چل گئی، اس میں بات کر رہے تھے، اب مزے آ گئے نا میڈیا کے، دیکھیں اب میڈیا اس پہ بات کرے گا تاکہ ذرا شو ریٹنگ شیٹنگ آئے ذرا۔ سو آف کورس گورنمنٹ کی تو غلطی نہیں ہے۔ اب 3 کروڑ کے شہر میں اگر 3 کروڑ بندہ ہے تو گورنمنٹ کے ہر بندے کے پیچھے پولیس کو سپاہی کھڑی کرے گی کیا کہ یار تو موبائل نہ چھن جائے؟ کیا کرے گورنمنٹ؟ اور اگر اس پہ کوئی بات کرے گا تو وہ بائسڈ ہے، بات کرے گا، وہ سانے پہ سیاست کر رہا ہے، ٹھیک۔ یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ یار کراچی میں، خانے وال میں بھی تو ہوتا ہے بھائی، ایک تو یہ کہ جہاں بھی واقعہ ہو یہ اس جگہ کی گورنمنٹ کے لیے باعث حساب ہونا چاہیے، باعث شرم ہونا چاہیے، جہاں بھی واقعہ ہو۔ یعنی اگر زینب بچی کا واقعہ ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو کٹے آنا چاہیے، ان کے لیے باعث حساب اور باعث شرمندگی ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے بھائی، کیوں ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ تو جہاں بھی جو بھی واقعہ ہو متعلقہ حکومت ذمہ دار ہے۔ کے پی کے میں آج واقعہ ہو سہیل آفریدی صاحب ذمہ دار ہیں، پنجاب میں ہو مریم بی بی ہیں ذمہ دار، اور سندھ میں ہو تو اگر میں جان کی امان پاک سکوں تو مراد علی شاہ صاحب شاید ہیں ذمہ دار۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہ فرق ہوتا ہے کہیں کوئی ایک واقعہ ہونے میں، جہاں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ جہاں کچھ قابل مذمت بھی ہے اور حکومت وکیل باعث سے حساب بھی اور باعث سے شرم بھی ہے، لیکن ایک فرق ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہونا اور ایک ہی شہر میں تواتر کے ساتھ ایک ہی طرح کے واقعے ہوتے چلے جانا، فرق ہے دونوں میں، ٹھیک۔ اسی کراچی میں جنوری کے مہینے میں 800 بندہ، 800، ٹھیک سنا ہے آپ نے، کتے کے کاٹنے کا شکار ہو گیا ہے، ابھی سال شروع ہوا ہے، 800 پلس بندہ۔ آف کورس گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے، شہر میں اتنا کتا گھوم رہا ہے تو کیا گورنمنٹ کیا کرے گی، کیا مارے گی کیا کتے کو؟ تو بچے ہیں شہری، کیا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسی کراچی میں ان اندر نیوز، آج ایک شہری اغوا کر لیا گیا، 2.25 کروڑ روپے کے چھوڑ دیا گیا اس کو، تو یہ اچھا ہو گیا یہ کہ اس کو وہ شارٹ ٹرم کڈنیپ کے بڑھ گیا۔ ہم اس میں پروگرام کے اگلے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے اس پہ کم بات کریں، تھوڑی گل پلازہ کی بات کر لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ یار دیکھو نا کراچی میں بچہ مرتا ہے تو بڑے پروگرام یاد آتے ہیں، خانے وال میں تو نہیں کرتے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کراچی میں آج کی صورتحال یہ تھی۔ پروگرام کے اگلے سے ہم اس پہ بات کریں گے، اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہوئے آج انٹرنیشنل حوالے سے بھی بہت خبریں آئی ہیں، جیسے پاکستان سے متعلق، اور دنیا کی سب سے بڑی خبر بھی پاکستان سے متعلق ہے۔ غزہ کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے،
نسبتاً جانوں کا ضیاع کم ہوا، نسبتاً، میں تو نہیں کہوں گا امن ہو گیا، لیکن نسبتاً معاملہ بہتر ہوا. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب میں ایک یہ منصوبہ ہے 20 نکاتی 21 نکاتی، اس کے تحت فورسز بھی، امن فوج بھی تعینات ہوگی. ایک بورڈ آف پیس کی بھی بات کی اس نے، اور دنیا کے مختلف ممالک کو انوائٹ کیا کہ آپ اس کا حصہ بنیں. پاکستان بھی اس کا حصہ بن گیا ہے، یو اے بھی بنا ہے، کویت، بحرین، سعودی عرب، ایجپٹ. نیتن یاہو نے بھی، اسرائیلی گورنمنٹ نے بھی، نیتن یاہو نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہیز announced that he accepts the invitation of US President Donald Trump and will become a member of Board of Peace, which is to be comprised of world leaders. So آج وہاں پہ تھے پاکستان کے گئے ہوئے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب، ورلڈ اکنامک فورم، بلاول صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ ورلڈ اکنامک فورم ڈیوس میں مختلف پلیٹ فارم سے مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو بلاول صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. سو پاکستان بھی اس کا حصہ بن گیا ہے. اس پہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے، اس پہ اپوزیشن کیا کہتی ہے، جو کہ پاکستان سے متعلق معاملہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. انیشیل جو رسپانس پی ٹی آئی کا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا کہنا ہے کہ بھائی اس پہ جامع مشاورت کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں. 3 پوائنٹس ہونے چاہیے. پارلیمانی نظام کے تحت اس پہ اچھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جتنی بھی بڑی سیاسی قیادت ہے ان سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے انکلوڈنگ عمران خان صاحب، اور اس پر ایک ریفرنڈم ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا ہے کہ بورڈ کے جو ٹرمپ نے خود ہی بنا لیا ہے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے میرا اس کا دل کرے گا اس کو میں اس کا ممبر بنا لوں گا، اور اسرائیل جو اس واقعے کا مرکزی مجرم ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو انہوں نے وہ شعر بھی سنایا کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ ان کا کہنا ہے. اور اس میں بحث کھولنے سے پہلے بس آپ یہ دیکھیے، حکومت پاکستان نے بورڈ آف پیس نہیں بلکہ جو غزہ میں فوج بھیجنے کی بات تھی، اس حوالے سے کچھ یہ کہا. دانیال چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ پاکستان کی غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے دیکھیے گا. اب تک آفیشیل کوئی رابطہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ہوا ہے اس متعلق تو یہ غلط ہے. جی بالکل، کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا. پاکستان اس فورم کا حصہ ہے جس فورم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ملک پیس کیپنگ میں اور جو وہاں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بچوں کی حفاظت کر سکے. اگر ہم اس چیز کے لیے چوز کیے گئے، آئی تھنک پاکستان ول بی لکی انفارم کہ ہم اس پوزیشن پہ ہوں کہ ہم ان لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو، لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. حماس کو ڈی ویپنائز کرنا بھی اس فورس کا مینڈیٹ ہوگا. بالکل، ڈی ویپنائز ہوئے گا تو وہ دوسری فورس ہے وہ چل سکے، اور ڈی ویپنائز ہونے کے بعد جو ہے چیزیں آگے چلیں گی. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اگری کیا ہے، تو آئی تھنک دس تو ہیز آلریڈی بین اگریڈ. واٹ از امپورٹنٹ، کون کرے گا، کس میں کرے گا، اور اس کا جو خاکہ ہے وہ ان ریئل ٹرمز کب ہمارے سامنے آئے گا. حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ پارلیمان اور کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اور کیبنٹ کا ہوگا. سو اس میں انہوں نے کہا کہ غزہ کو یعنی حماس کو ڈی ویپنائز بھی کرے گی، یہ وہی فورس اور پاکستان اس کا حصہ ہوگا. لیکن پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ میرا بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، چلایا گیا ہے، اور یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اور انہوں نے نگیٹ کیا اس بات کو. پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پیس ری انفورسمنٹ یا حماس کو غیر مسلح کرنے والے کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہوں گے. ہم کلیئر کٹ، یہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے یہ کہا. پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی، وہاں بھی یہاں بھی، میٹنگز میں بھی، استنبول میں بھی اور نیو یارک میں بھی. I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. خواجہ آصف صاحب اس بارے میں پاکستان میں فوج بھیجنے کے، پاکستان کی فوج یا پریزنس ہو وہاں پہ عسکری حوالے سے، اس پہ ریلیونٹ منسٹر انہوں نے یہ کہا تھا غزہ میں امن فورسز کا حصہ بننا پاکستانی فورسز کا. اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور ریاست نے اپنی رائے قائم کر لی ہے کہ وی ووڈ لائک ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. ابھی تک یہ فائنل میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے. میں اپنا پرسنل ویو دے سکتا ہوں. جی وہ کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے، مگر 7-8 پاکستانی ملک مل کے وہاں پہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسے ملک آئیں جن کی کوئی جذباتی جو ہے رشتے نہیں ہیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، تو اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ وہاں پہ جائیں جو جن کے جذباتی رشتے ہیں، جن کے ساتھ مذہبی رشتہ ہے. میرے بڑے یہ خواجہ آصف صاحب. اور آخر میں بھی دیکھ لی کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، وہ بھی اگین سینئر منسٹر ہیں پرائم منسٹر کے قریب، انہوں نے یہ غزہ میں پاکستان کی فورسز کے حوالے سے بھیجے جانے کے حوالے سے یہ کہا تھا وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اگر پاکستان کی افواج کو موقع ملتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے. اپنے ان مسلمان فلسطینی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کے اوپر امن کا نفاذ کرنے کے لیے اگر پاکستان کو کوئی رول ملے کہ وہاں پہ امن قائم ہونا چاہیے، امن فورس کے پاس اس کا انتظام ہونا چاہیے، اسرائیلی کی فوج کو وہاں سے وڈرا ہونا چاہیے، اگر اس کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت کی بات ہوگی.
اس سارے منظرنامے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب خرم دستگیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں. حکومت وقت کے سینئر رہنما ہیں, وائس پریزیڈنٹ PMLN ہے. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے بڑے اہم یعنی قلمدان بہت عرصے کے لیے سنبھالے ہیں, جس میں سے کچھ عرصے کے لیے وزارت خارجہ کا بھی ہے. میں ہمارے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. ہم نے آپ کو بتایا مولانا صاحب نے اس پہ کیا رائے کا اظہار کیا ہے, تو سینیٹر ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. ہم نے PTI کا بھی موقف آپ کے سامنے عرض کیا, ان کے سینئر رہنما ہیں ہمارے بھائی ہیں جناب شہریار آفریدی صاحب جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی میں, تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. خرم صاحب میرا سر ڈائریکٹ سوال ہے, ایک لمحے کو فرض کر لیجیے دس میں بی دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو جو کہ آج پاکستان نے کیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات ریپیٹ نہ ہو, ذرا آگے کی بات لے کے چلیں ناظرین کے لیے, چونکہ ہم نے بتایا کہ حکومت اور اس پہ کیا رائے رکھتی ہے. یہ جو رائے PTI نے دی اس میں کیا غلط ہے کہ بھائی ایک کیا ہی اس میں اچھا ہو کہ یہ تاثر جائے کہ پورا ملک پوری پارلیمان ساتھ کھڑی ہے, تو اگر پارلیمانی ڈیبیٹ کے بعد یا پارلیمان میں ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ اناؤنس کیا جاتا تو اس میں کیا برا تھا؟ PTI کی اس دعوے میں آپ کو کیا, یا اس مطالبے میں آپ کو کیا غلط نظر آتا ہے؟ جی پاکستان کا جی خرم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. خرم صاحب میوٹ تو نہیں آپ کا مائک؟ خرم دستگیر صاحب, خرم صاحب کا مائک ری چیک کر لیں ذرا, آواز ان کی ایک دم آتے آتے ذرا بند ہو گئی, ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو, دیکھیں ذرا جیسے رابطہ ہو جائے تو بتائیں. شہریار آفریدی صاحب آپ یہی بتائیے گا, میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں پھر, کہ اب آپ نے کہا ہے کہ جناب وہ عوامی ریفرنڈم اس پہ کرانا چاہیے, عمران خان صاحب سے بھی اس پہ بات کرنی چاہیے. جب آپ اس پہ بھی عمران خان صاحب کی بات کریں گے تو پھر وہ یہ تو کہیں گے نا آپ کے مخالفین کے, دیکھیے نا صاحب دنیا کی کوئی بات بھی ہو یہ گھما پھرا کے یہاں پر لاتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیڈر کے لیے کوئی ریلیف ہو یا ان کے لیے کوئی رستہ ہو, ان دا سینس کہ ان کو شامل کریں, ان سے بات کریں, پھر وہ ان کو بیچ میں لے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر. وسیم بھائی, ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے کہ بطور پاکستانی اور بطور اس رب کے ماننے والے جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں, اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے, ہمارا قلبی ایمانی اور روحانی جو تعلق ہے فلسطین کے ساتھ, قبلہ اول کے ساتھ, اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو بطور مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ رشتہ ہے, اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام الانبیاء کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے اللہ اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ اور اللہ کے محبوب, یہ وہ روڈ میپ ہے جس کے وہ فالو کر کے, یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے, تو سب سے پہلے وہ پارلیمان کیا اس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ان کیمرہ میٹنگ تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لینا چاہیے تھا؟ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اس پر بات نہیں ہوئی, کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا؟ اور یاد رکھیے مشاورت سنت ہے, اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ کچھ نہیں ہوا. پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اتنی جلد بازی کیوں ہے, یہ سب چیزیں منظر عام پہ کیوں نہیں لائی گئی؟ آپ نے دیکھا خطے کا امن آلریڈی ویزا وی اسرائیل اور ایران, پھر پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں, پھر ایک پیرلل باڈی, کیا رشیا کو اور چائنا کو جو ہمارا آئرن فرینڈ ہے, جو 10 مئی کو اللہ نے اس ملک کو عزت دی ہندوستان کے حوالے سے, کیا ہم نے سب کو اعتماد میں نہیں لینا تھا؟ پھر حیرانگی اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب IMF کی بات آئے, جب DGI لائن آف ڈیفنس سوشل میڈیا واریئرز PTI کے, تو میں آج یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, تحریک آئین تحفظ پاکستان, ان کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ نے کوئی مشاورت نہیں کی, تو یہ تمام چیزیں جو آپ بائی پاس کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, یہ گلے نہیں پڑیں گی. اور اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ ایک ہے, یہ کہ جو غزہ میں جو کچھ ہوا, آپ کس حوالے سے, کس طریقے سے, آپ پیس کیپنگ فورس کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن اس میں جو اسرائیل کا رول ہوگا حماس کے حوالے سے, ابھی آپ نے 4 کی سٹیک ہولڈرز PMLN کی, دانیال سے لے کر رانا ثناء اللہ صاحب تک, اس میں
فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر, یہ 4 لوگوں کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کنفیوژن ہے. تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے مفادات ہمارے لیے پرائورٹی نمبر 1 ہونے چاہیے. اور کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی سیٹو سینٹو سے لے کر آج تک؟ یہ جو آپ نے بات کی وہ کلیئرٹی اب دیکھتے ہیں. اگر خرم دستگیر صاحب سے پوچھتے اسی کلیئرٹی. خرم صاحب میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. سر میرا سوال وہی ہے بس کہ اس میں کیا غلط ہے جو شہریار صاحب کی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ بھائی اتنا اہم ایشو ہے, ایک ڈیبیٹ ہو جاتی اس پہ پارلیمان میں. جی تو ڈیبیٹ ہو جائے گی جب وزیر اعظم سب تو حصہ بن گیا نا, تو اب جو ڈیبیٹ ہوگی وہ تو ڈیبیٹ ہی ہوگی نا, وہ فیصلہ سازی کا تو وہ حصہ نہیں ہوگی نا. نہیں تو دیکھیے فورن پالیسی اور سیکیورٹی معاملات میں پاکستان کا آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہیں وہ مجاز ہیں اس کے فیصلے کرنے کے. اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہوگی, پارلیمان میں بھی ہوگی, جو پارلیمان کی سلیکٹڈ کمیٹیز ہیں جو ان سبجیکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. ایون کابینہ میں بھی ڈسکس اور اپروول ہوا ہے اس کا؟ جی کابینہ اس کی توثیق کر دے گی آنے والے دنوں میں. اس کے بعد جو ہے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی, ان میں یہ معاملہ جائے گا اور یہ گفتگو ہو جائے گی. سارا ایشو یہ ہے جی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خطے کی اور پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑی فلکس میں ہے, ایک بہت بڑی اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اور وہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو ایک ماڈل تھا جس میں امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا گارنٹر تھا, امریکہ اس ماڈل سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور نئی جو ہے گروپنگز بن رہی ہیں. اس میں پاکستان نے اپنے مفادات کے تحت ایک رستہ تلاش کرنا ہے پاکستان کے مفادات کو دیکھنے کے لیے. اور اس میں آئی تھنک جو اس پوری جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے, مارک کارنی ان کا نام ہے, انہوں نے ڈاووس میں ایک تقریر کی ہے 3 دن پہلے. انہوں نے صاف سی بات کی ہے, انہوں نے کہا اگر آپ میز پر نہیں بیٹھے تو پھر آپ مینیو کا حصہ ہیں. تو پاکستان نے ایک درست فیصلہ کیا ہے کہ ہم میز پر بیٹھیں گے بجائے یہ کہ کوئی اور لوگ بیٹھ کر ہماری قسمت کا فیصلہ کر دیں. اچھا میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ السلام علیکم. جی کامران صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہاں آپ کی آواز بہت کلیئرٹی سے نہیں آ رہی, میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے سنا, چونکہ آپ نے اس حوالے سے ایک, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے ایڈجورنمنٹ موشن بھی موو کی تھی کہ جناب یہ اسی حوالے سے بات کی جائے. آپ نے سنا وہ کہتے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ اس پر بات ہوگی باقاعدہ, کابینہ میں بھی ہو جائے گی, متعلقہ کمیٹی میں بھی ہو جائے گی, پارلیمان میں بھی ہو جائے گی. اور جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے, یہ حساس معاملات ہیں, فورن پالیسی سے متعلق معاملات ہیں. آئین پاکستان حق دیتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ اس متعلق فیصلہ کرے. نہیں کامران صاحب کو بھی آواز نہیں جا رہی, ذرا ریٹ کنیکٹ کر لیں ذرا کامران صاحب کو. لیکن یہ خرم دستگیر صاحب, یہ اگر آئینی طور پہ اس میں کوئی چیز جو ہے وائلیٹ نہ ہوئی ہو, پھر بھی ایک بہتر نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک یہ تصویر جائے کہ ایک اہم معاملے پہ تمام پورا ملک ساتھ کھڑا ہے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, آپ کی ظاہر سے رائے مختلف ہوگی, لیکن یہ تو آ گیا نا کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کا کھلا اس پر ڈسینٹ آ گیا. انہوں نے باقاعدہ پورے پریس کی طرح ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو, ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. جی دیکھیے میری تو ان سے استدعا ہے کہ ابھی وہ جو بورڈ آف پیس کی جو ڈاکیومنٹ ہے, اسینچلی ابھی ہمارے پاس بورڈ آف پیس کی جو تفصیلات ہیں وہ اتنی ہیں جتنی صدر ٹرمپ کے جو انہوں نے انویٹیشن لیٹر ایشو کیا ہے, دعوت نامہ ایشو کیا ہے, اس کے اندر وہ موجود ہیں. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہو سکتی ہے, اس میں بہت سارے تحفظات ہمارے بھی ہیں. لیکن ابھی پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے, اگر کبھی بھی کوئی ایسی سیریس کمٹمنٹ کا معاملہ آیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پر مشاورت ہوگی, چاہے وہ ایک اوپن مشاورت نہ ہو, لیکن پارلیمان کے جو لیڈران ہیں ان کو بلا کر, جو مختلف جماعتوں کے سربراہان ہیں, اب اپوزیشن لیڈر کا بھی تعین ہو گیا ہے, تو ان کو بلا کر جو ہے اس پہ بریفنگ ہوگی کہ بھی ہم کہاں اپنے آپ کو کمٹ کرنے جا رہے ہیں. اب جب اس فورم کا حصہ بن گئے تو اب تو ظاہر ہے, یعنی اب یہ کہنا ہے کہ اس کی جزیات طے ہونی ہے, کیا اصل کردار ہوگا بورڈ آف پیس میمورنڈم کا, یہ دیکھا جائے گا. نہیں, فورم کا حصہ بننے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جو جس طرح محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کے حوالے کر دیے. ہر اس کے مرحلے پر پاکستان کے پاس ایک ڈسینٹ کی اور ایک اپنا فرق نقطہ نظر کی
गुंजाइश मौजूद थी और है। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ मरहलों पर डिसेंट करेंगे, हमें इसका अंदाजा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो बदलती हुई दुनिया है उसमें पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, प्रैग्मेटिक फैसला किया है। और इसके नतीजे में अगर आने वाले दिनों में आई थिंक जो एक बेहतरीन आउटकम हो सकता है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि अगर कहीं जब ये फाइनल सोल्यूशन आएगा फलस्तीन का और उसमें हक़ खुद इरादियत की बात होगी, तो वो पहली दफा जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक सपोर्ट आएगी कश्मीर के मामले में, जो कि अभी वैसे जो डिस्कशन है उसमें प्रीमेच्योर है ये बात। लेकिन जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, अगर वो यूएन के अलावा भी कहीं इसकी डिस्कशन होगी, जब 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक और फोरम होगा जिसमें हम कश्मीर डिस्कस कर पाएंगे अगर। यस कामरान साहब, कैन यू हियर मी नाउ सर? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सुन रहा हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताइए, आप अगर खुर्रम साहब का जवाब सुन पाए, वरना मैं समझ करता हूँ यही कहते हैं, आपने एडजॉर्नमेंट मोशन भी मूव की, वो कहते हैं जनाब फैसला साजी आईन पाकिस्तान हक देता है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि फैसला करें। जहाँ तक डिबेट का ताल्लुक है, मुख्तलिफ पहलू पर गौर का ताल्लुक है, बिल्कुल काबीना में भी मुशावरत होगी, मुताल्लिका कमेटी में भी होगी, पार्लियामान में भी होगी। ऐसा है कि पार्लियामान में ये जब तक डिबेट ना हो उस वक्त तक जो है ना इसकी ओनरशिप पब्लिक के पास, आम आवाम के पास नहीं है। आम आवाम की नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामान करती है। तो पार्लियामान में जब डिस्कस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आम आवाम की ख्वाहिश के बगैर, उनकी इनपुट के बगैर जो कुछ किया जा रहा है वो होगा। और मुस्तफा इनफैक्ट केस जो है ना वो याद होगा, मेरा ख्याल है कि इसमें पार्लियामान इसमें अपना कैबिनेट की डिसीजन के बगैर जो है ना प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो फिर इस तरह से ये 2 फोरम जो है ना वो नजरअंदाज करके पहले फैसला करेंगे, फिर उसके बाद डिबेट करेंगे। और वो डिबेट और फैसला भी वो किया कि कायद-ए-आज़म की मंशा थी, कायद-ए-आज़म की मंशा के खिलाफ किया। कायद-ए-आज़म दूसरी रियासत को, 2 नेशन थ्योरी को या 2 मुल्कों की थ्योरी को नहीं मानते थे, वो इसे नाजायज रियासत कहा करते थे। तो फिर हमने उनसे कायद-ए-आज़म से ज्यादा अक्ल ले ली है, ज्यादा अक्ल आ गई है ना, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आप ये आपका नुक्ता ठीक है जो आपने उठाया कि जनाब अब सब फैसला कर बैठे, अब बहस करेंगे तो क्या लायानी नहीं होगा। लेकिन ये बोर्ड ऑफ पीस मेंबर का हिस्सा, बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना, इस 2 रियासती जो पाकिस्तान, जो बानी पाकिस्तान के जहन में जो फलस्तीन के हवाले से राय थी उसके मुखालिफ जाना के मुतरादिफ है, ये तो आप जरा आगे नहीं चले गए। अभी तो क्लियर भी नहीं है कि इसका मैंडेट क्या है, सारा कुछ है। देखिए इनफैक्ट जो है ना वो करना भी यही चाह रहे हैं कि मुसलमान मुल्कों को बीच में शामिल करना और उस फोरम पे शामिल करना जिसमें नेतन्याहू भी शामिल हैं और जो कि डिक्लेयर्ड जो है क्रिमिनल है इस वक्त, उनका शामिल होना और उनके साथ बैठना, क्या ये जो है ना कि हमारे लिए एक नेशन के तौर पे, एक कौम के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे ये मुनासिब बात? क्योंकि आपके जहन में फिर कामरान साहब ये बयान भी तो होगा ना, जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया कि हमने बड़ा और पब्लिकली दिया जा रहा है, तो उसको पूरी दुनिया में सुना गया होगा, अमेरिका, इसराइल समेत, कि हमने ये बता दिया है कि हम ऐसे किसी भी मंसूबे का या फोर्स का हिस्सा नहीं होंगे जिसके मैंडेट में से एक ये भी हो कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। क्लियर कट स्टेटमेंट दिया ना। देखिए कि अल्टीमेटली ये होगा, आप इसको 10 दफा जो है ना इनसे जो है ना कागज पे भी लिखवा लीजिए, उसके बाद जो है ना उसके बाद भी यही होगा। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है उसको अगर आप उस रेफरेंस में देखें जो स्टेटमेंट्स आई हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उस रेफरेंस से देखेंगे तो अल्टीमेटली यही कुछ होना है। किसी के हाथ बांध दिए जाएंगे, किसी को आजाद कर दिया जाएगा और जो कुछ नहीं हो सका था इतने अरसे में वो हम मुसलमान मालिक को वो इकट्ठा करके और उनसे करवाया, अगर उन्हीं से काम करवाया जाएगा। खुर्रम साहब ये भी कहते हैं कि फोरम का हिस्सा बन जाने का मतलब ये नहीं है कि जब जो इस फोरम को कहा जाए उसके आप पाबंद भी हों। इसमें डिसेंट का भी हक है, इख्तिलाफ का भी हक है, सब कुछ हो सकता है आगे जाके। आपकी आवाज आना बंद हो गई, मेरी आवाज आ रही है? डिसेंट का हक यकीनन हो सकता है बाज़ औक़ात, या बाज़ औक़ात आप उसमें एब्सटेन भी कर सकते हैं, मगर स्टिल जब एक फोरम का आप हिस्सा बन गए तो उस फोरम ने जो फैसला किया वो आप पे बाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके चार्टर पे साइन कर दिया है। आप इसमें जो ना आप अपना अलग से जो ना राय रखें, जरूर रखें, आप उसके बाद जो है ना उस फोरम के जो भी फैसला होगा एक मेजॉरिटी का उसको वो आप पे बाइंडिंग हो जाएगा, आप उसके बाद दूसरी बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब ये शहरियार साहब आप इस पे राय दीजिएगा, जो खुर्रम साहब ने कहा कि एक आइडियल सूरत हाल हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस ही 2 हैं
کہ ایک یہ کہ ٹھیک ہے آپ پھر حصہ نہ بنیے, انہوں نے جو اگر کچھ کر گزرنا ہے تو وہ تو کر ہی گزریں گے. یہ خرم صاحب نے نہیں کہا, مطلب میں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا ہی بہتر ہو کہ آپ سمیت کچھ اسلامی ممالک ایک فیصلہ سازی کا حصہ بنے, شاید فورم کا حصہ ہوں گے تو کہیں آپ کچھ اپنی بات کر سکیں گے, کہیں کچھ آپ کا سفارتی پلڑا بھی بھاری ہوگا جب آپ کسی فورم کا حصہ ہوں گے. ورنہ ٹھیک ہے آپ باہر ہیں تو وہ تو یا سب باہر رہیں گے تو وہ تو اور یک طرفہ طور پہ کر گزریں گے. کیا کہے گا اس متعلق؟ وسیم, اس کی کلاسک اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ سیٹو سینٹو سے لے کر وار آن ٹیرر, اور پھر 10th میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 10th میں سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کیا پرسیپشن تھی کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. 10th میں کو اللہ نے جب عزت دی پاکستان کو تو پاکستان کو گلوبلی ایک نئی پذیرائی ملی, عزت ملی. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا آرچ رائیول ہندوستان نان الائن موومنٹ کا ممبر رہا, وہ اپنے اسٹیٹ پالیسی کو پرائورٹی پہ رکھ کے عوام کے مفادات اور نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پاکستان کی پرائورٹی نمبر 1. اب آپ جب عوام کے نمائندے اور کی اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات ہی نہیں کرتے, اور خرم دستگیر بھائی والی بات کہ یہ بعد میں کر لیں گے, جب آپ نے نکاح پڑھ لیا تو نکاح پڑھنے کے بعد پیچھے رہ کیا گیا؟ اور پھر جب آپ کمٹ کریں گے تو آپ کو ان تمام جتنی کمٹمنٹس ہوگی جو بھی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ سائن کریں گے وہ آپ کو منون کرنی پڑے گی, اور بعد میں پھر بڑی امبیرسنگ سچویشن خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو بھی فیصلہ کرے وہ مشاورت سے کرے. قوم جب ساتھ کھڑی ہوگی, یونائٹڈ ہوگی, اس میں اللہ کی برکت ہوگی, اس کے تھرو ہم اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ بات میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب پارلیمان کو رکھتے ہیں, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو پوچھتے نہیں ہیں, کوئی مشاورت کوئی کچھ نہیں ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 4 پی ایم ایل این کے سٹیک ہولڈرز کا آپ نے ذکر کیا, اور خرم دستگیر صاحب 5, سب کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں. کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کرسٹل کلیئر ہو اور اس کا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بطور پاکستانی کہ خدا کے لیے سر جوڑ کے اس معاملے کو سیریس لیں, اور اس کے لیے وہ پالیسی اور وہ انیشیٹو ہو جس میں قوم یونائٹڈ اور باہمی تضاد خرم دستگیر صاحب وہ کہتے ہیں. پہلے اس پہ کامنٹ کر دیں پھر میں اگلا سوال کروں. جی, میں سب سے جو کرسٹل کلیئر بات ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کی ہے کہ پاکستان غزہ میں حماس کی جو ڈس آرمامنٹ ہے اس کا حصہ نہیں بنے گا. یہ ہماری لائن ہے جو ہم نے ڈرا کر دی ہے. اس کے علاوہ چونکہ پاکستان کے 2 مسلم دنیا میں بھی بلکہ پوری دنیا میں جو 2 عزیز ترین ایلائز ہیں, سعودی عربیہ اور ترکی, وہ دونوں ہمارے ساتھ اس بورڈ کے ممبر بنے ہیں. تو دنیا میں جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں پاکستان نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے مطابق کرنے ہیں. کہ دنیا کا جو تھرسٹ ہے اسینچلی یہ کیا ہوا ہے کہ غزہ کا جو پورا فیصلہ ہونا ہے وہ اقوام متحدہ سے نکل کر اس بورڈ آف پیس کے اندر آ گیا ہے. تو اب اگر اقوام متحدہ میں تو ہم الحمدللہ آج سیکیورٹی کونسل کے ممبر بھی ہیں, 2 سال تک اس کے عارضی رکن ہیں, لیکن اگر وہ فیصلہ اس کی باہر ہو رہا ہے تو پھر پاکستان بشمول 8 جو مسلم ممالک ہیں ان کا وہاں موجود ہونا مسلمانوں کے لیے بھی اور فلسطینیوں کے لیے بھی ایک اسٹرینگتھ ہے, ایک ان کی طاقت ہے کہ مسلمانوں کی آواز بھی اس میز پہ ہے. ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو تو خود بھی فیصلے کر لیتے ہیں. اور خرم صاحب اس کا مطلب کیا, آپ کا امپریشن کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا, دہرا دیا ڈار صاحب کی بات کو کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کا حصہ نہیں ہوں گے, لیکن اس بورڈ میں شمولیت کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان نے وہاں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کہ ڈس آرم نہیں کرے گی لیکن باقی مقاصد کے لیے, یا نہیں ابھی ہم اس مرحلے سے بھی دور ہیں؟ کس متعلق میں اس کی بھی بالکل صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بورڈ آف پیس کا رکن بننے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے کسی فورس میں اس فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جو مستقبل میں بھیجی جائے گی. یہ بھی بہت سارے مراحل باقی ہیں. صرف ایک گروپ صدر ٹرمپ نے اکٹھا کیا ہے کہ ہم اس پر, اور اگر آپ غور کریں تو 18 جنوری کو جو خط سب مختلف سربراہان کو ملے ہیں, اب وہ معاملہ صرف انہوں نے غزہ تک محدود نہیں رکھا, اور یہ ایک ہم سب کے لیے تھوڑی سی فکر انگیز بات ہے
کہ جو بات ستمبر میں غزہ تک محدود تھی اب اس کا جو ریمٹ ہے وہ کھول دیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پہ ہم اس کا حصہ ہیں. پاکستان اب ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہے جو کہ ہم سب کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں جب وقت کے ساتھ آئیں گی تو پھر ہم سب اس کے مطابق $1 بلین بھی دینے ہر ملک نے ایک بات یاد کرا دوں پلیز. دیکھیں میں آپ کے ناظرین کو کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس بورڈ آف پیس میں وزارت خارجہ کی طرف سے پہ صرف غزہ کا ذکر ہے. تو ہم نے تو اپنی جو کلیئرٹی ہے وہ دے دی ہے کہ ہم غزہ اسپیسیفک اس میں. اور سر وہ جو پیسے بھی $1 بلین دینے ہر ملک نے اس میں تو وہ دے رہے ہیں ہم کیا اس بارے میں کوئی ہم نے فیصلہ کیا؟ جی ہم تو پاکستان تو جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے. اللہ کرے کہ 3 سال ہیں, 3 سال میں کسی وقت ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم دے سکیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہ باقیوں کے ممالک یو اے وغیرہ کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے جمع کرا دیا یا دے دیا دینے کا وہ کر لیا, تو یہ کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے اس کا مطلب؟ جی نہیں, یہ پری ریکویزٹ نہیں ہے. اور دیکھیے نا وہی تو بات ہے جس کے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا ہے. کیا ہے یہ؟ نہیں کچھ لوگ کچھ ملکوں کے پاس مالی جو ہے طاقت ہے. پاکستان نے جو پچھلے سال مئی میں ہندوستان کو ایک شکست فاش دی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے, پاکستان نے اپنی عسکری مہارت کو ثابت کیا ہے, پاکستان نے اپنی عسکری تنظیم کو ثابت کیا ہے, اور پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ اس کی جو دفاعی میکانزم ہیں ان کے اندر 21ویں صدی جنگ لڑنے کی صلاحیت موجود ہے. اور یہ معاملہ باقی دنیا کا اس وقت کوئی ملک نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکتا ہے. شہریار صاحب آپ کہنا ذرا فائنل ورڈ, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس خطے میں اگر روس کو ہمیں شامل کر لیں تو آدھی آبادی اس دنیا کے اس خطے میں رہتی ہے. 4 ممالک کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. کیا نمبر 1 سوال, چین جو ہمارا آئرن ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, مشاورت ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا یہ یو این کے ساتھ پیرلل باڈی تو نہیں بن رہی؟ اس کے بعد انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس جو بن رہی ہے اس کے حوالے سے یہ وہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. قوم کے جذبات قبلہ اول کے ساتھ پہلے ہی 2 فرنٹ پہ ہندوستان اور افغانستان کے حوالے سے اور اس ملک کی اکانومی کسی بھی حوالے سے جب آپ ان تمام چیزوں کو اینالائز کریں تو ہمیں ایک چیز جو سب سے پہلے مد نظر رکھنی ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے مفادات ہیں. اس کے سامنے سب کے ساتھ مشاورت is the ultimate objective of all of us. کیا ہے خرم صاحب؟ جی یہ بات یہ بھی میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی ابہام نہیں کہ پاکستان کا جو تصویراتی پارٹنر ہے وہ ہمارا دوست چین ہے. لیکن چین کی جو اپنی سفارتی پالیسی ہے, اور میں اس کا بہت معترف ہوں کہ انہوں نے آج تک پاکستان پر یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ کسی اور ملک سے انکلوڈنگ امریکہ اور ہندوستان اس سے اپنے تعلقات بہتر نہ کریں. ہندوستان جو دوسرے اور جتنے بھی ایشوز ہیں چین کے ساتھ مستقل مشاورت میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ. آخری بات کامران صاحب آپ کر دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ایک فورم تشکیل ہو گیا ہے جس میں یعنی غزہ کا معاملہ فار آل پریکٹیکل پرپسز اقوام متحدہ سے نکل کے یہاں آ گیا ہے تو اس کا حصہ ہی نہ بننے کا مطلب ہے کہ کسی بھی پروسیس کا حصہ ہی نہ ہونا. ایک آپ کو اپارچونٹی مل رہی ہے, سو وائی ناٹ بی پارٹ آف اٹ, جبکہ وہ بھی ایسی صورتحال میں جب دیگر اسلامی ممالک بھی اس کا حصہ ہیں. اور کیا بہت سارے اور عوامل ایسے نہیں ہیں جو کہ ہماری پوزیشن کو کلیئر کر رہے ہیں؟ مثلا اسحاق ڈار صاحب کا بیان, مثلا ایران جو اس معاملے میں بڑی کلیدی پوزیشن رکھتا ہے, وہ بارہا پاکستان کو اپریشیٹ کر چکا ہے کہ پاکستان سر 2 باتوں کا یہ جواب دے دیں. ایک تو یہ کہ فرض کریے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ ویسے ہی ہوگا, اس کو مان لیا جائے, مگر اس کے باوجود اس فورم پہ اس کے مخالف اس کی کوئی کانٹریری کوئی چیز ڈیسیجن آ گیا تو اس فورم کا فیصلہ ہم پہ بائنڈنگ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ایک بات. اور دوسری بات, جب یہ دو غزہ پہ فلسطینیوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان یہ معاملہ ہے اور اس فورم پہ ہم بیٹھے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی بات طے کرا رہے ہیں, تو کیا امپلائڈلی ہم نے اسرائیل کو اس طرح سے تسلیم کرنے کا ایک طریقہ کار تو نہیں بنا لیا؟ ٹھیک ہے. اب آئی ایم شیور اس کا وہ جواب وہ دے چکے ہیں, وہ یہ دہرائیں گے کہ جناب ہم نے اس پہ کلیئرٹی دے دی ہے کہ وہ لائن وہی ہے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے دی ہے. اس میں آنے والے دنوں مزید بات بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ
خوش آمدید. کراچی کے معاملے کے حوالے سے آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا میں آج کے دن یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا تھا اور کیا کہا انہوں نے، دیکھیے گا. انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے. کراچی بلیڈ کر رہا ہے، پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. تو پاکستان بچانے کے لیے فی الفور ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا؟ جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. کہیں تو آ کر شہر والوں کی جان بچائے، کہیں تو آ کر اپنا رول پلے کرے. یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. ہر طرح کی حمایت کریں گے. کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا، بلکہ عوام مر رہی ہے. اس جمہوری دہشت گردی سے ہمیں بچائیں خدا کے واسطے. اور شرجیل میمن صاحب نے پھر اس کا جواب دیا. ہم نے ان سے پروگرام میں بھی شامل ہونے کی ہم نے زحمت دی ان کو، لیکن وہ حصہ نہیں بنے پروگرام کا، مصروف ہوں گے. لیکن انہوں نے یہ کہا، ان کا موقف شامل کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے. ان لوگوں نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی، انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی. انہوں نے جتنی باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں مصطفیٰ کمال نے، اس کی ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب میرے پاس موجود ہے. لیکن اس وقت ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کتنی دفعہ چیف منسٹر کو فون کیا، فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ منسٹر، میں کیا مدد کر سکتا ہوں. واقعے کے ایک دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے، مصطفیٰ کمال صاحب وہی بیان دے رہے. آپ 12 مئی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، تو پھر آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ جب 18 اکتوبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کراچی آئیں، آپ میئر تھے اور آپ نے شارع فیصل کی لائٹیں کیوں بند کی؟ ان کا مقصد کیا؟ 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے اسمبلیوں میں جائیں، اپنی اکثریتیں لے کے آئیں. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کا دفاع کرتی رہے گی. سب ہماری پرائرٹی ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری، اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد کوئی بھی شخص اس میں اگر ملوث پایا گیا اس کو کیفر کردار تک حکومت سندھ پہنچائے گی. بورڈ میں اگر میرا نام بھی آئے گا نا کہ میری غفلت تھی تو مجھے بھی نہیں بخشا جائے گا، اور میں اخلاقی طور پہ خود ہی گھر چلا جاؤں گا. جناب مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. وعلیکم السلام. پہلے یہ بتائیے گا، جو آپ نے مطالبہ کیا آج، کہا کہ جناب کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری میں، فیڈرل کنٹرول میں دیا جائے، یعنی یہ ہوتا تو نظر نہیں آتا، ہونا انہوں نے ابھی الگ بات ہے، یا یہ سوال کہ ابھی آپ نے کیوں کہا، یہ الگ جزیات. آپ کی نظر میں یہ کرنا ممکن ہے کسی آئینی ترمیم، کسی اسٹرکچرل چینج، کسی فلاں 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 کے بغیر؟ یعنی اگر فیصلہ ہو جائے تو کل صبح سے ہو سکتا ہے جی. یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کے کا بنایا ہوا آئین ہے، اسی آئین کا آرٹیکل 148 اور 149 ہے، جس میں یہ اگر صوبے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو وفاق کو یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ انٹروین کرے، کہ لوگوں کی جان اور مال جہاں پر محفوظ نہ ہو وہاں پر انٹروین کرے. اور دنیا میں یہ ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب آپ کے کوئی بہت امپورٹنٹ شہر ہوتے ہیں تو آپ ان کو کسی علاقائی سطح پر اس کے حوالے نہیں کر دیتے. پاکستان کا یہ شہر کراچی پورے پاکستان کو چلانے والا ریونیو انجن ہے، اور اس کو اس 18 سالوں سے 10 سال کم نہیں ہوتے، ایک بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، اس کا ID کارڈ بن جاتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں 18 سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ یہ اس شہر کے ساتھ، اس پاکستان کے ریونیو انجن کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. پاکستان یہ امن ہو کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئین میں اس کا پروویژن کیسے، یعنی کل صبح سے وزیر اعظم صاحب کہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا 4 اضافی میں نے لے لیا کرا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یار اب یہ ایک سیاسی بیان داغ دیا بس. جی نہیں اچھا میں کیا کروں؟ میں سیاسی اگر اس کو بیان آپ کہیں گے تو میں ہتھیار اٹھاؤں، میں ہڑتال کی کال دوں، میں جو پہلے آوازیں لگاتے تھے راک کو اور انڈیا کو اور نریندر مودی کو وہ کام کروں؟ نہیں، میں تو پاکستان کے آئین کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں وے فارورڈ کیا ہے. بھائی ہم وزیر اعلیٰ بن نہیں سکتے، شہر آپ ہمیں دے نہیں رہے، لوکل گورنمنٹ آپ نے جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آپ نے اپنے زور سے اس کو رد کر دی ہے، تو ہمارا کام صرف مرنا رہ گیا ہے شہر میں، ہم مرتے رہیں. تو میں نے پاکستان کے آئین کے میں رہتے ہوئے آرٹیکل 148 اور 149 یہ اجازت دیتا ہے وفاق کو کہ وہ انٹروین کرے. پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ وہ انٹروین کرے، وہ بچائے. ہم کیا پاکستان کے شہری نہیں ہیں کراچی والے؟ اور کتنے حادثات کا انتظار کریں؟ یہ ایک حادثہ ہے، ہر دنیا چاند پر جا رہی ہے، یہاں پہ ہمارے شہر کی ماں تڑپ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ
روڈ پر جو ہے وہ کھلے گٹر کے اندر گر گیا. ایک دو واقعات ہیں, ہر پے در پہ واقعات ہیں. یہ سارا نظام آج ہمیں وہ تانے دیتے ہیں کہ بلڈنگ ایسے بن گئی اور اس نے بنا لی اور باتیں کر رہے ہیں. تو بھئی 18 سالوں سے آپ نے بلڈنگ توڑ کیوں نہیں دی, آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کر دی, ایس بی سی کس کے نام پہ؟ تو اس لیے وسیم بادامی صاحب, یہ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی ہے, میں نے وے فارورڈ بتایا. کابینہ کا حصہ ہیں جہاں پہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان تک رسائی ہے, آپ ان کے سامنے مطالبہ رکھیں گے کیبنٹ میٹنگ میں؟ وزیر اعظم صاحب سن نہیں رہے ہوں گے یہ, کیوں نہیں؟ جب میں کھلے عام, جب میں پبلکلی یہ بات کر سکتا ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم سے ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوں گے یا نہیں کریں گے ان سے بات؟ بالکل کریں گے جی ان سے بات. تو آپ یہ بات کرتے ہیں ان سے کیا جواب دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ؟ well definitely میں نے تو آج یہ تو سارے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں نا. ہم کوئی وزیر اعظم سے یہ بات کرتے ہوئے آرٹیکل 148 149 کی بات کرتے ہوئے نہیں چلے آ رہے. ہم تو وزیر اعظم سے آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کی ہے. آئینی ترمیم جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کی آئینی ترمیم ہے, جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آنی تھی, 27ویں میں اس کے بعد جو وزیر اعظم نے اعلان کیا, بلا کر ہمیں پوری لوگوں تمام ڈیلیگیشن کو بلا کر کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم کرنے جا رہے ہیں. کیبنٹ نے اس کو منظور کیا, سارے وزراء نے اس میں تقریر کی, اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی. وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے. پیپلز پارٹی نے اس کے بعد کہا کہ نہیں, اگر آپ اس کو اسمبلی میں پیش کریں گے ہم جو ہے وہ اور تمام جو اس کے شک ہیں ہم اس پہ بھی ووٹ نہیں دیں گے, کلی طور پر ووٹ نہیں دیں گے. ڈیفینیٹلی ملک کے وسیع تر مفادات میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. صاحب کیا پھر آپ یہ بھی یہ حق بجانب ہوگا نا یہ سوال اگر آپ سے بھی کیا جائے, پھر آپ بھی کیا اسی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں وسیع مفاد کے تحت مجبور ہیں کہ آپ نے آج کہا نا پریس کانفرنس میں کہ جی وزیر اعظم صاحب پیپلز پارٹی کو زیادہ کچھ نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی تو ان کے ووٹ کے بغیر حکومت نہیں چلے گی اور قربانی کا بکرا ہم بن جاتے ہیں. یہ اختیار تو آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے ووٹ کے بغیر بھی نہیں چلے گی. کیا اگر آپ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں اس گورنمنٹ سے گر جائے گی, آپ استعمال کریں وہ اختیار. نہیں, یہ اختیار ہمارے پاس سارے اختیارات نہیں ہیں. یہ ہم نے کوئی وزارت جو ہے وہ اپلیکیشن دے کر نہیں مانگی, اور یہ ابھی میری اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم نہیں ہے. آپ میری اکاؤنٹیبلٹی کر لیجئے گا بعد میں. نہیں, اس گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اس کے گرانے کے لیے آپ کے پاس وہ چابی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے پاس چابی ہے؟ سیدھی بات نہیں ہے, سیدھی بات. اچھا نہیں ہے چابی ہمارے پاس, بالکل نہیں ہے. اور اس نے ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پورے نظام سے ٹکرا جاؤں جا کے. یہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, یہ والی طاقت نہیں ہے. تو ہم یہ اپنی جو ہے وہ لگژریس یا اپنی جو ہے وہ نہیں انجوائے کر رہے. اگر ہماری وزارت ابھی اس وقت بیٹھے بیٹھے ریزائن کر کے سائن کرنے سے یہ شہر بچتا ہے, مجھ سے 10 دفعہ سگنیچر لیں. یہ مصطفیٰ کمال کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ وزارت ہم نے ہمیشہ جوتی کی نوک پر رکھی. الطاف حسین کی سینیٹرشپ چھوڑ کر, اس کے عہدوں کو چھوڑ کر ہم جانے والے لوگ ہیں, اپنی جانوں کے دشمن بنوانے والے لوگ ہیں. یہ کیا بیچتی ہے یہ وزارت ہمارے؟ نہیں, یہ کوئی انجوائے نہیں. اس ملک کے نظام کا حصہ ہیں ہم. اس ملک کے نظام سے ہٹ کر اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک بات اور کام نہیں کرنا چاہتے. اور اس نظام میں آج میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. ہم یہ جو آپ نے کتنے وزیروں کو دیکھا ہے وزارت ہونے کے بعد وہ یہ بات کریں. مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ میری وزارت عزیز ہو سکتی ہے. نہیں, ہمیں وزارت لے کر قبر میں نہیں جانا. تو میں جو کر رہا ہوں وہ پاکستان میں ایسا کیا نہیں ہے کسی نے. اور جو ہم یہ بات کر رہے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور اس سے بھی پہلے بھی بات کی. اور آج اسی ایم کیو ایم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ہم نے کوئی صدارت وزارت عہدہ نہیں مانگا. آئینی ترمیم 26 میں نہیں کیا, آپ نے 27 میں لے کر آئے. 27 میں نہیں کی, آج بھی میری آئینی ترمیم زندہ ہے. اٹس ناٹ ڈیڈ یٹ. اور پورے پنجاب کی اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر ہماری اس بات کی تائید کر کے, اسمبلی سے بڑی بات ہے کہ پنجاب کی پوری اسمبلی ایک بھی اس میں اپوزیشن کا ووٹ نہیں پڑا, اور انہوں نے یونی ووکل ہو کر اس کو پاس کیا کہ آئین کا حصہ بنائیں. اور کیبنٹ نے جو ہے وہ ساری چیزوں کی اپروول دی. آپ ڈیفنس منسٹر کی تقریر سن چکے ہیں. آپ جو ہے وہ جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں رانا تنویر, ان کی تقریر, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, وزیر اعظم خود فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کے لیے میں پیپلز پارٹی کو راضی کروں گا اور میں بات کروں گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے جس پہ بھی پیپلز پارٹی نے بہت تنقید کی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ بہرحال 18ویں ترمیم کا معاملہ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا, لیکن ایم کیو ایم بھی جس طریقے سے حصہ ظاہر رہی, اس کی آپ کے 2 ممبران تھے, اس کا امپورٹنٹ پارٹ تھے, وہ ایک غلط فیصلہ تھا. پھر آپ یو تھنک ایک غلط فیصلہ ہو گیا؟ جی غلط. آج حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط فیصلہ تھا. ایم کیو ایم کے 2 ممبران کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ایم کیو ایم کو اس مشق کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے جی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ 18ویں ترمیم اس کو فورس ہی کرنا چاہیے تھا ہمیں کہ اس میں ہم جو ہے وہ آج ہم جو آئینی ترمیم لے کر ہم جا رہے ہیں یہ آئینی ترمیم کی ڈیٹیل اس میں لکھی جانی چاہیے تھی. صحیح ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ جناب یہ تو مہاجروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے تو پھر اگین میرے الزام لگتا ہے نا کہ جناب یہ اپنے ایک ایتھنیسٹی کارڈ لے کر آ گئے. گورننس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہ یعنی اب اس مارکیٹ میں تو بیچارہ پتہ نہیں کون کون کس کس ایتھنیسٹی کا کس کس انداز سے کہاں کہاں مارا گیا ہو, یا کون سا کوئی سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں بہت اچھا کام ہو گیا ہے اور شہری علاقوں میں نہیں ہوا ہے کہ آپ کہیں دیکھو تفریق برتتے ہیں مہاجروں کے ساتھ, اپنے سڑک بناتے ہیں ہمارے نہیں بناتے. تو یہ جب آپ اس کو مہاجروں کی نسل کشی کا نام دیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ دیکھیے یہ اپنے ووٹ بینک کو سیل کرنے کے لیے نیریٹو لا رہے ہیں. دیکھیے اس شہر کے ہم نے ہی جوڑا ہے سارے لوگوں کو آ کے. آج سوراب کوٹ سے جو ہے وہ ہمارا پختون ایم این اے ہے, آج جو ہے وہ میں جس حلقے سے وہاں پہ مجھے سب یہ ہمارے پاس کوئی تعصب نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ ہم نے آ کر اس شہر میں لوگوں کو جوڑا ہے, لوگوں کو ساری ایتھنیسٹی کو جوڑا. جو بات میں نے کی ہے جس تناظر میں کی ہے وہ بات یہ کہ آپ کوٹا سسٹم مہاجروں کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے, آپ نے اس کو نام شہری دیہی کا دے رکھا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ مہاجروں اور سندھوں کے اوپر. ہم اس کوٹا سسٹم کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. آج کے دور کی جو حکومت ہے وہ جب 60% کوٹا دیہی ختم ہو جاتا ہے تو وہ 40% شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ 40% کوٹا بھی نہیں دیتے. کس کو نہیں دیتے؟ اردو بولنے والوں کو نہیں دیتے. تو جب آپ ظلم کرنے میں آئیڈینٹیفائی کر کے آپ مجھے ماریں اور میں جو ہے وہ اپنی فریاد کرنے میں اپنا نام نہ لوں, یہ جو ہے نا یہ منطق ٹھیک نہیں ہے. ہم میں کوئی تعصب نہیں ہے. میرے ایکٹ میں یہاں کا میئر تھا ایم کیو ایم کے زمانے میں, تو لیاری میں پانی کی لائن کس نے بچھائی ہے؟ ایم کیو ایم کے میئر نے نہیں بچھائی ہے. بابا آئی لینڈ, بھٹ آئی لینڈ, صالح آباد, شمشیر, ایک آدمی بھی میری زبان والا نہیں رہتا. کس نے جو ہے وہ پانی کی لائن لے کر گیا سمندر میں؟ بنارس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر میرا آدمی نہیں رہتا. کس نے برج بنایا ہے؟ کٹی پہاڑی کو کس نے جو ہے وہ وہاں پہ جگہ نکالی ہے؟ پھر اس شہر میں 90% پختون میرے ساتھ کام کرتے تھے. کیا میں نے اس ٹھیکے دینے میں کسی ایک پختون کے ساتھ بھی کوئی ایسا تعصب برتا؟ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں جو مجھے, تو یہ بالکل ایسی کوٹا بات سسٹم نہیں کے ہے. تناظر میں آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور انہوں نے سوال کیا کہ بھائی کیا وفاق کے زیر کنٹرول دینے سے یہ چیزیں حل ہو جائیں گی؟ تو آپ کیا مستقبل اس کا یہ جواب دیں گے کہ جی ہاں حل ہو جائیں گی, کیونکہ انہوں نے سوال اٹھایا کہہ رہے یہ حل ہو جائیں گی کیسے؟ جی اس سے 18 سالوں میں آپ کے ساتھ جو تجربات ہو گئے اس سے تو کچھ بہتر ہی ہو جائے گا, اس سے تو کچھ بہتر ہی ہو جائے گا. اگر سارے نہیں ہوئے تو کم سے کم اس سے برا نہیں ہوگا, کم سے کم جس لئے کہ بھئی کچھ بھی ہے اس سے بری نہیں ہوگی بات. اور ہم آج وفاق سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو 18ویں ترمیم میں سارے پیسے اور اختیارات دے دیے, صوبے سے جا کے بات کرو. مطلب ہم آپ کو کیا کیا بتائیں جو شہر کا کام ہے, جو کہ ایم این اے پیسے لے کر آئے, ہم پیسے لے کر آئے وفاق سے شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ نے لیٹر لکھ کر اس کام کو بند کرائے, اپنے صوبے کے دارالخلافہ میں ہونے والے کاموں کو, ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بند کرا دیا, صرف کہ اس لیے کہ ایم کیو پیسے لے کر آئی ہے. تو ہم اور پھر آپ لوگ ہی تو بیٹھ کر آپ اور اس سارے تمام ہم لوگ کیا ہم حادثات کا انتظار کریں کہ مطلب اچھا اس پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں, میں کوئی ہڑتال کی کال دے رہا ہوں, میں کوئی جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہا ہوں خدا نخواستہ, میں اور کیا, میں تو بھائی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی گورننس ہے, 18 سال ہو گئے, آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں. کوئی آپ ایک حادثے کے بعد اس حادثے کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر تو کریں. دو چھوٹے سوالات آخری 2-3 منٹ میں. اس ملک کی کچھ ریئلٹیز ہیں, سب کو پتا ہے کہ پاور کہاں کتنا ہے اور کیا ہے, تو کیا گورننس سے ریلیٹڈ وسائل میں جو آپ کے تحفظات ہیں آپ نے اس حوالے سے بھی کہیں اور توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ صاحب یہ معاملہ, اور وہاں سے کوئی جواب آیا آپ کو جو بھی؟ دیکھیے اگر میں توجہ دلاؤں گا یا میں جواب آئے گا تو وسیم بادامی صاحب میں آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو اس کا پرچار یا اس کی گفتگو نہیں کروں گا. توجہ دلائی نہیں, دیکھیے یہ ملک میرے صرف اکیلے کا نہیں ہے, یہ ملک سب کا ہے, ٹھیک ہے, اور سب جو ہے وہ اس ملک کی ہم سے زیادہ ذمہ داری. اور میں سمجھتا ہوں کہ
ہم پر جو قرض واجب بھی نہیں تھا نا, ہم نے اس ملک کے لیے اس کو بنانے اور اس کو چلانے, اور آج بھی اس ملک اس شہر میں 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, کسی پارٹی نے آج تک اپنے لیڈر کو نکال کر باہر نہیں کیا, ہم نے کیا ہے. رو کا تسلط تھا, ہم پر جو واجب میں نہیں تھا نا, ہم نے وہ بھی ادا کیا ہے قرض. ہم آرام سے مریں گے, بالکل آرام سے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا قرض, ہم پر کوئی قرض نہیں ہے, ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا ہے. لیکن یہ سب لوگ جو ذمہ دار ہیں, جن کے پاس اتھارٹیز پاور ہیں, ان کو بھی اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے, حساب دینا ہے سب کو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب کا ہے, جو زیادہ بڑے ذمہ دار ہیں ان کا زیادہ ہے. ان کو لوگوں کے اس طرح کے حالات پر توجہ دینی چاہیے. اور آخری بات بتا دیں, زندگی بھر اب سندھ کے شہری علاقوں میں مرتے چلے جائیں, بس انتظار کریں کہ بس ہم جو ہے وہ بس کب ہماری موت آنی ہے, یہی کریں, اور ہمارے پاس تو کوئی ہوپ نہیں رہ گئی ہے. اور اب بتا لاسٹ منٹ ہے, آپ جواب دینا چاہیں گے اس تنقید کا جو انہوں نے کہی ہے کہ جناب وہ تو 18 اکتوبر ہوا, تب کون میئر تھا, تب شہر کی لائٹ بند کر دی گئی تھی, ظاہر آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے, وہ کیوں بند کر دی گئی تھی؟ تو انہوں نے یہ ساری بات جو وہ یہ گل پلازا میں آگ لگنے اور اپنی نااہلی کے بعد کے اوپر بات کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اور اگر ان کو ایسی بات ہے, ان کے پاس ہے ثبوت شواہد ساری چیزیں, تو حکمران ہیں بھائی, پھانسی دیں نا یار ہمیں. وہ پھر یہ جو الذوالفقار تنظیم تھی نا, وہ بھی ہم نے بنائی تھی, اور وہ جو PIA کا جہاز اغوا کیا تھا نا, وہ بھی ہم نے کیا تھا, اور وہ جو ٹرمینلز پہ آل ٹرمینل پہ حملے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے کیے تھے, اور مرتضیٰ بھٹو کو بھی ہم نے مارا تھا. دینا پھانسی, دے پھانسی ہمیں. 27 دسمبر کو 2007 کو پورا سندھ جو ہے وہ ہم نے جلایا تھا, جب بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی پنڈی میں, اور کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک چن کر جو ہے اردو بولنے والوں کی دکانیں اور گھر جلائے گئے. اور جب حکومت آئی 2008 میں, تو وہ بھی ہم نے سارے کیسز ختم کیے تھے. بہت شکریہ, وہ ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مصطفیٰ کمال صاحب, بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ کسی بھی طریقے سے یہ شہر رہنے کے لیے ایک زیادہ بہتر جگہ بنے. زندگی صحت سے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.